کو دھونی دی جائے، اگربتی کی یا اور کوئی ایسی چیز ہے جس طرح عود اور ایسی چیزیں ہیں ان کی دھونی دی جائے 3 بار، 5 بار، 7 بار۔ جو تختہ ہے اس کو دھونی دی جائے، اور جو کفن ہے اس کو بھی دھونی دی جائے، اور پھر جو وہ سلگ رہی ہے اگربتی ہے یا جو بھی خوشبو ہے اسے جہاں پر غسل دیا جا رہا ہے وہاں پر رکھ لیا جائے۔ یہ مستحب ہے، اس لیے تاکہ اگر کوئی خدا نخواستہ بدبو والا سلسلہ ہے تو جو غسل دینے والے صاحب ہیں ان کو کسی قسم کی تکلیف اور پریشانی کا سامنا نہ ہو۔ اب یہ سارا سلسلہ کرنے کے بعد ایک کپڑا لیا جائے گا، وہ جو کفن لیا جاتا ہے تو کفن میں ایک تہبند ہوتا ہے، ایک قمیض ہوتی ہے، ایک لفافہ ہوتا ہے، اور ایک ساتھ میں اور چادر ہوتی ہے، اور 2 گٹھلیاں ہوتی ہیں جن کو ہم دستانے کہہ لیں۔ اگر وہ نہ ہوں تو میڈیکل سٹور سے گلوز مل جاتے ہیں، دستانے مل جاتے ہیں ڈسپوزیبل، وہ دستانے پہن لیے جائیں۔ اور سب سے پہلے جو کپڑا ہے، یہ جو کپڑا ہے یہ باریک نہیں ہونا چاہیے۔ اگر کوئی اور رنگدار کپڑا ہو تو یہ زیادہ بہتر ہے، کیونکہ سفید کپڑے سے بعض اوقات جب پانی اوپر آتا ہے تو اسے سطر نمایاں ہوتا ہے، سطر نمایاں نہیں ہونا چاہیے۔ میت کی اس جگہ پر کپڑا ڈال لیا جائے، ناف سے لے کر یہ گھٹنوں تک، یہ مرد کا سطر عورت ہے۔ اب یہاں پر میں ایک بات کہنے لگا ہوں، جو شریعت مردہ کا بھی سطر دیکھنے کی اجازت نہیں دیتی، وہ شریعت زندہ کا سطر دیکھنے کی اجازت کیسے دے سکتی ہے؟ اس جگہ پر اگر ہم غور کریں تو یقیناً ہمارے بہت سارے سوالات کا حل ہو جاتا ہے۔ مردہ ہے، کیا کر سکتا ہے، کیا ہو سکتا ہے، لیکن اس شریعت نے مردہ کے سطر دیکھنے کی بھی اجازت نہیں دی، تو ہم ظاہراً اگر کسی کا سطر دیکھیں تو اس کا گناہ اور اس کا وبال کیا ہوگا؟ سب سے پہلے مردہ کے یہ جو جگہ ہے ناف سے لے کر گھٹنے تک ایک کپڑا ڈال لیا جائے، اور پھر اس کی قمیض اتاری جائے۔ قمیض اگر آسانی سے اتر سکتی ہے تو اس کو آسانی سے اتار لیا جائے، اگر مشکل ہے، پریشانی ہے، تو پھر حکم ہے اس کو کاٹ کر اتار لیا جائے، یا جیسے بھی سلسلہ ہو۔ لیکن ہمارے ہاں ترجیح فوراً جو دی جاتی ہے، لے آؤ جناب کینچی، کاٹ لی جاتی ہے، لیکن یہ بات درست نہیں ہے۔ آسانی سے اگر قمیض اتر سکتی ہے تو وہ اتار لی جائے، شلوار آسانی سے اتار لی جائے، اور پھر اس کو اچھے طریقے سے دھو کر وہ کسی کو صدقہ کر دی جائے تاکہ وہ ضائع نہ ہو لباس۔ یہ سلسلہ کر لیا۔ اب اس کے بعد ہاتھوں پر دستانے چڑھا لینے ہیں، دستانے نہیں ہیں تو وہ کفن میں گٹھلیاں ملتی ہیں، وہ اپنے ہاتھوں پر چڑھا لینی ہیں۔ اور سب سے پہلے میت کو استنجا کروایا جائے گا۔ استنجا وہ اگر ڈھیلے مل جاتے ہیں ہمیں مٹی کے، اب شہر ہے، شہر سے کہاں ملیں گے، تو وہ سب سے پہلے 1 2 3 ان ڈھیلوں کے ساتھ جو ہے وہ میت کے دبر والے مقام کو صاف کیا جائے گا۔ اگر وہ نہیں تو پھر پانی یوز کیا جائے گا، پانی کے ساتھ تھوڑا سا اس کو اٹھا کر وہ نیچے سے اچھی طرح سے اس کی شرمگاہ کو صاف کیا جائے گا۔ تو اپنا یہ سلسلہ ہو گیا۔ اچھا ایک بات یاد رکھیے، وہ ایک جگہ پر ہم گئے، وہ کسی عزیز کا ہی سلسلہ تھا، دوست، تو وہ وہاں کے ایک جو مولوی صاحب تھے غسل دینے والے، وہ کیا فرمائش کر رہے ہیں جی، وہ ایک بلیڈ اور اس طرح چاہیے، کیا جی وہ کچھ بال اتارنے ہیں۔ تو یہ بھی سمجھ لیجئے، نہ تو میت کے ناخن کاٹے جائیں گے نہ بال اتارے جائیں گے، وہ جس حال میں جس کیفیت میں ہے اسے اسی حال پر رہنے دیجئے گا۔ اور اگر بالفرض کسی نے لا علمی میں اس کے بال یا ناخن کاٹ لیے، اتار لیے، تو حکم یہ ہے ان کو بھی کفن میں رکھ دیا جائے۔ اور یہ مکروہ تحریمی ہے، یعنی حرام کے قریب قریب ہے۔ میت جس حالت میں ہے اسی حالت میں رہنے دیجئے، اس کے وہ زیر منہ ناف جو بال ہیں ان کو کاٹنا یا ناخن کاٹنے کی اجازت نہیں ہے۔ سب سے پہلے استنجا کروانا ہے۔ استنجا کروانے کے بعد روئی ہو، اور روئی کے چھوٹے چھوٹے سے گولے بنا لیے جائیں،
اور ان کو پانی میں تر کیا جائے. پانی میں تر کرنے کے بعد یوں بڑے اچھے طریقے سے منہ کھول کر دانتوں کو صاف کیا جائے, دانتوں کو, ہونٹوں کو, اور پھر دوسری روئی لے لی جائے اور اس سے یہ جو ناک کے نتنے ہیں ان کو صاف کیا جائے. پھر ہاتھ اچھے طریقے سے دھوئے جائیں, یعنی جس طرح وضو ہے ٹوٹلی وہ وضو کروانا ہے. ہاتھ دھوئے جائیں, منہ دھویا جائے, سر پر مسح کیا جائے, پاؤں دھوئے جائیں. یہ وضو ہو گیا. اب اس کے بعد جو میت ہے اس کو بائیں سائڈ جو ہے, بائیں سائڈ نیچے دائیں اوپر. اب فرض کیجئے ان کی بائیں سائڈ میرے خیال میں یہ والی ہے, ان کو یوں کر لیا جائے گا, بائیں سائڈ نیچے ہو جائے گی اور دائیں اوپر ہو جائے گی, اور یہاں پر پانی بہایا جائے گا. پانی بیری کے پتے پانی میں ڈال کر ان کو گرم کیا جائے. بیری کا جو رنگ ہے وہ پانی میں جب آ جائے, زرد ہو جائے, تو وہ ہلکا پانی نیم گرم ہو, نہ زیادہ ٹھنڈا ہو نہ زیادہ گرم ہو. اگر زیادہ ٹھنڈا ہوگا تو یہ بھی مناسب نہیں ہے, اگر زیادہ گرم ہوگا تو یہ بھی مناسب نہیں ہے. تو اس کی جو اوپر والی سائڈ ہے اس کو اچھے طریقے سے دھویا جائے گا. اچھے طریقے سے دھونے کے بعد اگر ہمارے پاس صابن ہے, ویسے بیری کے پتوں کا بڑا کمال ہے. بیری کے پتوں میں کچھ ایسے کیمیکلز ہیں, دیکھیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت کی کیا بات ہے, کیا حسن ہے اس شریعت میں. ایسے کیمیکلز ہیں کہ اس سے مردے کی جتنی بھی جسم کی میل کچیل ہے وہ دور ہو جاتی ہے. اور اس میں ایسے کیمیکل ہیں کہ جو کیڑے مکوڑے ہیں وہ جلدی اٹیک نہیں کرتے. اتنی برکت والی یہ چیز ہے. اور بیری کے پتوں کے ساتھ وہ دائیں جانب اوپر بائیں جانب نیچے, اور اچھی طرح سے وہ پانی بہا دیا جائے. پھر اس طرح کیا جائے کہ بائیں جانب نیچے ہو, دائیں جانب نیچے ہو اور بائیں اوپر ہو. پہلے دائیں سائڈ کو دھونا ہے, پھر بائیں سائڈ کو. اچھے طریقے سے اوپر سے ہاتھ مل مل کر اس کو دھو دیا جائے, نیچے کمر سے اوپر سے اچھے طریقے سے اس کو دھو دیا جائے. اب دھونے کے بعد یہ ایک بار دھونا واجب ہے اور 3 بار دھونا یہ سنت ہے. اب جب 3 بار دھو دیا اچھے طریقے سے, اسی طرح یہ عمل دہرانا ہے. پہلے دائیں سائڈ پھر بائیں سائڈ, پہلے دائیں سائڈ پھر بائیں سائڈ. اس میں اچھے طریقے سے ہاتھ مل مل کر صرف سطر جو ہے وہ مردے کا ننگا نہیں ہونے دینا. یہ ناف سے لے کر گھٹنے تک جو جگہ ہے اس کو ننگے نہیں ہونے دینا. اگر کوئی بلا وجہ ننگا کرے گا اور دیکھے گا وہ گناہگار ہوگا. یہ بات ذہن نشین کر لیجئے. اب جب 3 بار غسل ہو گیا ہے تو اب کیا کیا جائے گا, میت کو یہاں سے پکڑ کر تھوڑا سا اوپر کیا جائے گا جتنا آسانی سے ہو سکے, اور پھر اس کے پیٹ پر ہاتھ پھیرا جائے گا آسانی سے نرم نرم کر کے, تاکہ جو بھی غلاظت وغیرہ ہے وہ صاف ہو جائے. اور پھر اگر کوئی غلاظت یا نجاست نکلتی ہے تو اس کو پانی سے دھو دیا جائے. اب دوبارہ نئے سرے سے غسل کی حاجت نہیں ہے. جو غلاظت جو نجاست نکلی ہے اس کو صاف کر دیا جائے, دھو دیا جائے. اب یہ ہو گیا سلسلہ. اب مشک کی ٹکیاں ہوتی ہیں, یہاں تک غسل کا سلسلہ ہو گیا. جو مشک کی ٹکیاں ہوتی ہیں ان کو پیس لیا جائے, پیس کر ان کو ایک پانی میں ڈال لیا جائے اور میت کے اوپر وہ آخر میں بہا دیا جائے, مشک کی ٹکیا والا پانی. اور پھر آخر میں لاسٹ میں مشک کی ٹکیا جو ہے اس سے پہلے ایک کپڑا لینا ہے, نرم ہو زیادہ سخت نہ ہو, جس سے آپ مردے کے اوپر پانی ہے اس کو صاف کر لیں, تاکہ جب کفن ڈالا جائے تو وہ کفن پانی کے ساتھ مل کر جسم جو ہے وہ واضح نہ ہو. اس کو تھوڑا خشک کر لیں. خشک کرنے کے بعد پھر مشک کی ٹکیا کو پیس کر یہ جو سجدے والی جگہ ہے ماتھے پر, ہاتھوں پر اور پاؤں پر وہ لگا دی جائے, اور پھر میت کو جو ہے وہ کفن دیا جائے گا. کفن کو پہلے اگر دھونی دے لی ہے تو اب دوبارہ دھونی دینے کی حاجت نہیں ہے. جو سب سے بڑا آزار ہے جس کو لفافہ بھی کہتے ہیں, اس کو سب سے پہلے چارپائی پر بچھایا جائے گا. وہ ہمارے پاس کفن ہے نہیں وگرنہ ہم وہ بھی بتا دیتے. سب سے پہلے اس کو بچھایا جائے گا, اور پھر جو قمیض ہے قمیض کو کھول کر رکھا جائے گا, اور آدھا حصہ فولڈ کر دیا جائے گا اور آدھا حصہ نیچے بچھا دیا جائے گا.
اب میت کو بڑے ہی آرام سے بڑے ہی پیار سے اٹھا کر اس کے اوپر رکھا جائے گا، اور یہاں پر گلا ہوتا ہے قمیص کے، وہ گلا یہ سر سے نکال کر اوپر ڈال دیا جائے گا، اور ایسے ہی تہبند ہوتا ہے، تہبند پہنا دیا جائے گا، اور پھر اس کی دائیں جانب فولڈ کی جائے گی، بائیں جانب اوپر، اور جو لاسٹ میں لفافہ ہے اس کی پہلے بائیں جانب کو فولڈ کیا جائے گا، پھر دائیں جانب کو، تاکہ دائیں جو سائیڈ ہے وہ اوپر آ جائے، اور پھر دو جو رسیاں ہیں ایک پاؤں کی جانب باندھ دی جائے گی اور ایک سر کی جانب باندھ دی جائے گی۔ یہ سلسلہ ہو گیا۔ اب بعض اوقات ہمارے ہاں ناک میں، کان میں یا منہ میں روئی دی جاتی ہے، روئی دینا یہ مناسب نہیں ہے، صاحب بہار شریعت نے لکھا ہے اگر کوئی دے کسی خوف یا وحشت کی وجہ سے تو وہ سلسلہ ہو جائے گا، چل جائے گا۔ یہ ایک ضروری طریقہ تھا اور سنت طریقہ تھا میت کو غسل دینے کا۔ اب رہی آخر میں بات، ہمارے ہاں ایک مسئلہ بڑا مشہور ہے کہ جس نے میت کو غسل دیا ہے وہ جب تک نماز جنازہ نہیں پڑھ سکتا جب تک وہ غسل نہ کر لے اور لباس تبدیل نہ کر لے، اور یہ بڑی مشہور ترین بات ہے۔ کہا جاتا ہے جی تسی میت نو غسل دیتا ہے، تسی نہا کے آؤ تو پھر آ کے کام کرنا، پھر آ کے نماز جنازہ پڑھنا۔ تو جس نے میت کو غسل دیا ہے اس کا نہانا فرض نہیں ہے، یہ بات ذہن نشین کر لیجئے۔ ہاں اس کا نہانا مستحب ہے، دل کرتا ہے اس کا نہا لے، دل کرتا ہے نہ نہائے، مستحب عمل ہے یہ کہ غسال جو میت کو غسل دینے والا ہے وہ بعد از غسل وہ نہا لے، اور اگر آسانی ہے تو وہ کپڑے بھی تبدیل کر لے۔ تبدیل کرنا بھی ضروری نہیں ہے، مستحب عمل ہے۔ بالفرض اگر اس کی جسم پر کوئی نجاست لگ جاتی ہے کہ غسل دے رہا تھا، غسل دیتے ہوئے اس کے لباس پر یا اس کے جسم پر کوئی گندگی لگ جاتی ہے، نجاست لگ جاتی ہے، تب اس کپڑوں کا بدلنا یا ان کو دھونا یہ اس پر ضروری ہے کہ اب وہ نجاست لگ گئی ہے۔ اس سے قبل میت کو فقط غسل دینے کے بعد اس کا نہانا یہ فرض نہیں ہے۔ میت کو غسل دینے سے پہلے وضو کرنا یہ مستحب ہے، اور میت کو غسل دینے کے بعد آسانی ہے نہا لینا اور آسانی ہے کپڑے تبدیل کر لینا، یہ مستحب عمل ہے۔ یہ اس طرح غسل بھی ہو گیا، کفن کا سلسلہ بھی ہو گیا۔ اب میت کو اٹھائیں گے، اس کو کعبۃ اللہ کی جانب منہ کر کے رکھ دیا جائے گا، اور جو ذکر و اذکار اور سلسلہ ہے تسبیح و تحلیل کا وہ کیا جائے گا۔ انشاءاللہ کل کے لیکچر میں جنازہ لے جانے کا اور تدفین کا بیان اور جنازہ پڑھنے کا بیان یہ انشاءاللہ مختصر وقت میں بیان کیا جائے گا۔ اللہ کریم کی بارگاہ میں دعا کریں گے مالک کریم ہمیں صحیح معنوں میں شرعی احکام سیکھنے، سکھانے اور سمجھنے سمجھانے کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام